وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، ہم نے زمین اور آسمان کو بیکار پیدا نہیں کیا، کسی وجہ سے پیدا کیا ہے. ملحد لوگ ایک اعتراض تو اللہ پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ظرف اتنا چھوٹا کیوں ہے معاذ اللہ، لیکن اس اعتراض کا ایسا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ اس سے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اس نے انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کائنات کو بنایا، وہ ویسے ہی بنا دیا اس نے، زمین آسمان سورج چاند ستارے، پھر انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اس نے، اس کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا. اللہ سے ہم وجہ پوچھ رہے ہیں، اللہ یہ تو نے کیوں کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ویسے ہی. ویسے ہی کا مطلب بڑا ڈینجرس ہے. ویسے ہی کا مطلب میں 100 انسانوں کو قتل کر دوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا میں تو سزا نہیں ملتی بھائی، انسان تو ناقص ہے. دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے، گناہگار چھوٹ جاتا ہے اور بے گناہ پہ الزام لگ جاتے ہیں. دنیا میں تو ہوتا ہے. اور ایک آدمی نے 100 انسانوں کو قتل کیا تو سزا کیا ملے گی؟ ایک ہی دفعہ قصاص لیں گے نا، ان 99 کا کیا بنا؟ ایسے ایسے ظلم آج بھی دنیا میں ہو رہے ہیں نا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہندوستان میں جب شوہر کی موت ہوتی تھی نا، جوان بیوی کو اس کے ساتھ آگ میں زندہ جلایا جاتا تھا. جن لوگوں نے عورت پہ یہ ظلم کیا، اگر اللہ سزا دینے والا نہیں ہے، اس کا مطلب وہ ظلم اللہ کیا کر جائے گا؟ معاذ اللہ وہ نگل جائے گا. وہ ظالم کو کوئی سزا دنیا میں تو نہیں ملی. بہت ہندوستان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر مر گیا تو اس کو منحوس سمجھ کے اسی آگ میں عورت کو، یار یہ ایکو تو ختم کرو، اس کا بائک کا ہی سیٹ اپ کبھی بھی قیامت تک یہاں لگتا ہے ٹھیک نہیں ہوگا. میری آواز گونج کے میرے کانوں میں آ رہی ہے. تو ولید کو بلائیں کوئی پیچھے جا کے نا، آپ بلا لیں ولید کو. تو پوری دنیا میں کتنے ظلم ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے. ماضی میں جو جنگی قیدیوں کے ساتھ ظلم ہوتے تھے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی، ایسے ایسے ظلم ہوتے تھے نا، ان پہ سائنسدان تجربے کرتے تھے. میڈیسن بہت ساری جو ایجاد ہوئی ہے نا، وہ جنگی قیدیوں پہ بہت خطرناک تجربے ہوئے ہیں، بہت خطرناک. مسلمان نہیں کرتے تھے یہ تجربے. کیوں؟ ان کو تو پتا تھا کہ ایک بلی کو اگر بھوکا مار دیا نا تو اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں ضائع کر دی. آپ مسلمانوں کی تاریخ میں اتنا شدید ظلم ملیں گے، اکا دکا واقعات من حیث القوم نہیں ملیں گے، لیکن آپ ان غیر مسلموں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یار یہ کرتے کیا؟ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب بھی تو دیکھ لو، کیوبا کی جیل میں پنجروں میں نہیں رکھا ہوا تھا. یہ کوئی انسانیت ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کوئی پنجرے میں آپ کو بند کر دے، کیا حال ہوگا آپ کا. جانوروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اب؟ چائنا میں پورے زندہ کتے کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دیا جاتا ہے. اس جانور پہ کیا گزرتی ہے بھائی؟ یار تم نے مارنا، پہلے اس کو گولی مار دو، اس کے بعد اندر ڈال دو اس کو. اپنا ٹائم بچانے کے لیے تھوڑا سا خون نکلے گا تو وہ اسے جرمز پھیلیں گے اور وہ تھوڑا سا اس کو صاف کرنا پڑے گا. اپنا ٹائم بچانے کے لیے ایک زندہ جانور کو اٹھا کے آپ نے کڑھائی میں ڈال دیا، جلتی بھی. اس کی جان بھی بہت دیر سے نکلتی ہے کتے کی. اسلام نے جانوروں پہ کتنے احسان کیے. دیکھو یہ جو حلال جانور ہے نا، ایک علمی نقطے کی بات ہے، حلال جانوروں میں عقل نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی ہے، شعور نہیں ہوتا زیادہ. حرام جانور اکثر بڑے ذہین ہوتے ہیں. جب آپ کسی حرام جانور کو قتل کرتے ہیں نا، جیسے کتے کو مار رہے ہیں، دوسرے کتے کو احساس ہو جاتا ہے کہ اگلا نمبر کس کا ہے؟ میرا ہے. اور اس پہ آپ کو ترس آنے لگے گا. جو اس کی آوازیں نکلنا شروع ہوں گی نا، آپ کو ترس آنا شروع ہو جائے گا اس کے اوپر. لیکن حرام جانوروں میں آپ دیکھ لیں، حلال جانوروں میں آپ دیکھ لیں، ایک گائے کٹ رہی ہوتی ہے، بقرعید میں ہوتی ہے نا اجتماعی قربانیاں، دوسری کھڑی ہوئی کیا کر رہی ہوتی ہے؟ وہ دم ہلا رہی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے. ابھی اس میں اتنا شعور نہیں ہے. ایک مرغے کو، ابھی میں نے 2 دیسی مرغیاں کاٹی بازار سے خرید کے، اپنی والی نہیں، بازار سے 2 مرغیاں میں نے خریدی. وہ دونوں تھیں اصیل. ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، قصائی کے پاس لے کے جا رہے ہیں اور دونوں لڑ رہی ہیں آپس میں. اصیل مرغیاں نا ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتی، لڑتی ہیں.
میں نے کہا ان کو دیکھو بے وقوفوں کو، ان کو پتا نہیں ابھی انہوں نے چھری کے نیچے آنا ہے، اور ان کی بدماشیاں دیکھو، وہ اس کو مار رہی ہو کہ تیری ایسی کی تیسی، یہاں تک کہ قصائی کے پھٹے پہ لے جا کے لٹا دیا، وہ چھری تیز کر رہا ہے اور وہ دونوں لڑ رہی ہیں، یہ بھی نہیں دیکھ رہے اتنا خون پڑا ہوا ہے، اتنی مرغیاں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں، اگلا نمبر تمہارا ہے، نہیں جی، وہ دونوں آپس میں کیا کر رہی ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے جانوروں کے اوپر کہ ان کو موت سے پہلے موت کا احساس نہیں ہوتا.